جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا اے عمر جتنے بھی رائے دینے والے لوگ ہیں مشورہ دینے والے لوگ ہیں اے عمر تو اسلام میں صاحب الرائے ہے تیری رائے بڑی بہترین ہوا کرتی ہے اور دہات العربی اربعۃ فعد منهم عمرو بن العاص چار آدمی عرب کے اندر عقل والے تھے فہم و فراست والے تھے بڑے زیرک تھے صاحب الرائے تھے چار آدمی علماء نے ان چار میں سے ایک نام عمر بن عاص کا بھی لکھا ہے چار آدمی عرب کے اندر بڑے مشہور تھے اپنی فہم و فراست کے اندر ان میں ایک عمر بن عاص بھی تھے مسلمانوں یہ دکھ کی بات ہے کہ آج اگر پنڈی کی سرزمین پر حضرت عمر بن عاص کو گالیاں دی جائیں پیغمبر کے صحابی پر تنقید کی جائے پیغمبر کے صحابی کو برا بھلا کہا جائے جن کے صدقے اسلام پہنچا ہے اور میرا جملہ یاد رکھنا علامہ نور الحسن شاہ بخاری نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے اور انتہائی لطیف جملہ علامہ نور الحسن شاہ بخاری لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر صحابہ ناکام مان لیے جائیں توجہ رکھنا خدا کا توجہ رکھنا اگر صحابہ ناکام مان لیے جائیں کہ ناکام تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے ان پر اسلام نے اپنا اثر نہیں دکھایا تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے حضرت نے حضرت فرماتے ہیں اگر صحابہ ناکام مان لیے جائیں پیغمبر کی نبوت ناکام ہو جاتی ہے وہ بات سمجھ آئی ہے پیغمبر کی نبوت ناکام ہو جاتی ہے کہ پھر نبی نے محنت کن لوگوں پہ کی 23 سال جو حضور نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں رہے ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے اگر 23 سالوں میں میرے نبی سے ایک جماعت تیار نہ ہو سکی لوگ تیار نہ ہو سکے صرف حسن و حسین کو مسلمان کیا صرف حضرت فاطمہ کو مسلمان کیا صرف حضرت علی کو مسلمان کیا تو حضرت فرماتے ہیں یہ حضور کی نبوت کی توہین ہے حضور کی نبوت کا کمال یہ ہے کہ جو بھی میرے نبی کی خدمت میں آیا ہے اللہ نے اندر بھی پاک بنایا ہے باہر کا بھی پاک بنا دیا ہے حضور کی محنت ساری ختم ہوتی ہے اگر ہم انہیں ناکام مان لیں انہیں ضائع مراد لے لیا جائے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہی تو سب کچھ کرنے والے تھے انہوں نے تو سب کچھ کیا ہے میری داڑھی صحابہ کا صدقہ ہے میری پگڑی صحابہ کا صدقہ ہے آپ کی نمازیں روزہ زکات حج جتنی بھی عبادات ہو رہی ہیں حتیٰ کہ مسجد کا محراب صحابہ کا صدقہ مسجد کا مصلی صحابہ کا صدقہ ہے انہیں ہٹا لیا جائے کائنات میں کوئی چیز نہیں بچے گی انہیں ہٹا کر علماء نے ایک اور جملہ لکھا ہے فرماتے ہیں اگر صحابہ ہٹا لیے جائیں کوئی میری سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو خدا رائے سے کانوں کا چسکا نہ سمجھنا صرف کوئی بات لے کے جانا اگر صحابہ درمیان سے ہٹا لیے جائیں ان کے وجود کا انکار کر دیا جائے انہیں چھوڑ دیا جائے نہ مانا جائے علماء نے لکھا ہے حضور کی ذات تو بہت بڑی چیز ہے حضور کا دین بہت بڑی چیز ہے حضور پر قرآن آیا بہت بڑی چیز ہے حضور کی زندگی بہت بڑی چیز ہے اگر صحابہ کا وجود ہٹا لیا جائے علماء لکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے نبی کا نام بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہمیں کس نے بتایا کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے پورے قرآن میں الف لام میم سے لے کے والناس تک کوئی بندہ مجھے دکھا دے کہ پورے قرآن میں لکھا ہو کہ حضور کا نام محمد ہے اللہ نے حضور کا نام محمد رکھا ہے قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ملے گا اگر میرے نبی کا نام محمد ہے تو محمد نام پر بھی اگر کوئی گواہ ہے تو وہ محمد کے صحابہ ہیں اتنی سبحان اللہ نہیں چلے گی بھائی ذرا بلند آواز سے بولیے اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے نا ذرا وہ بولے سبحان اللہ پتہ چلنا چاہیے کہ صحابہ کے غلاموں کا مجمع ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں ادھر آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں کوئی پتہ نہیں آپ کس کے ساتھ ہیں جس کے دل میں حضرت عمر بن عاص کی محبت ہے ذرا وہ ایک مرتبہ کہے بلند آواز سے سبحان اللہ عمر بن عاص کون ہیں حضور نے فرمایا قریش کے سالے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان عمر بن عاص ہے جتنے قریش کے نیک لوگ تھے جتنے قریش کے سالے نوجوان ہیں ان میں ایک نام حضرت عمر بن عاص کا ہے میرے نبی کو عمر بن عاص سمجھ نہیں
ڈیلا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، انہیں صرف یہ سزا دی جا رہی ہے کہ جب جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی، تو یہ اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھے اور حکم بن کے آئے تھے، حضرت علی کے مد مقابل تھے، انہیں صرف یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں تھے، اصل میں بغض امیر معاویہ کا ہے، اس بغض کی آڑ میں حضرت عمر بن عاص کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تجھے وہ جنگ تو نظر آتی ہے، کیا تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت عمر بن عاص حضرت عمر کے غلام بن کر مصر کے فاتح بنے ہیں، اسکندریہ کو فتح کیا ہے، طرابلس کو فتح کیا ہے، اور حضرت عمر نے کہا تھا ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا، یہ عمر ہے، عمر کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کون عمر؟ صرف ایک جملہ حضرت عمر کی متعلق سنیں، یہ وہ عمر بن خطاب ہے، توجہ ہے، یہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے جو زمین پہ بیٹھ کر عرشوں کی خبریں پڑھ لیتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو یہاں بیٹھ کر عرشوں پہ کیا لکھا ہے، لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے، اس عمر نے وہ پڑھ لیا تھا۔ اسی عمر نے حضرت عمر بن عاص کی متعلق ایک جملہ کہا ہے، فرمایا اے عمر تجھ جیسے لوگ زمین پر امیر ہی خوبصورت لگتے ہیں، نہیں سمجھے، تجھ جیسے لوگ کسی کی عمارت میں اچھے نہیں لگتے کہ ان پر کوئی امیر بنا دیا جائے۔ اے عمر تیری حیثیت اتنی بڑی ہے، تیرا مقام اتنا بڑا ہے کہ تو اس زمین پر امیر کے مقام تک پہنچتا ہے، تو امیر ہی اچھا لگتا ہے۔ جس عمر بن عاص کو حضرت عمر سمجھ گئے، آج کے ملا کو وہ عمر بن عاص سمجھ نہ آیا۔ یہ کون ہے عمر بن عاص؟ اسکندریہ کو فتح کرنے والا، شام کو فتح کرنے والا، مصر کو فتح کرنے والا، اور سوا نامی صنم قدے کو حضرت عمر بن عاص نے اپنے ہاتھوں سے گرایا تھا۔ جس عمر کو اللہ نے پیغمبر کا صحابی بنایا ہے، وہ عمر ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ عمر ہمارے دل کا سرور ہے۔ یاد رکھنا پیغمبر کے کسی ایک صحابی کا بغض بھی اگر میرے اور تیرے دل کے اندر آ گیا، رب کعبہ کی قسم تلاوتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، تیری قرآن کی تلاوت ناکارہ ہو جائے گی، تیرے سجدے ناکارہ ہو جائیں گے، تیرے رکوع ناکارہ ہو جائیں گے۔ میری عبادت کی بقا اس وقت ہے جب اس عبادت میں محمد کے صحابہ کے نقشے موجود ہوں گے۔ کوئی بڑے نماز ہو قیامت کے دن کہے یا اللہ نماز لے کے آیا ہوں، لیکن ابو بکر کا بغض بھی میرے اندر تھا، عمر کا بغض بھی میرے اندر ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ایک سجدہ قبول نہیں ہوگا، ایک قرآن کا لفظ قبول نہیں ہوگا جب تک پیغمبر کے صحابہ اپنے دل کے اندر نہیں بساؤ گے، جنہوں نے سب کچھ ہم تک پہنچایا۔ میں انہیں چھوڑ دوں، عمر بن عاص ہماری محبت ہے، میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ فتنہ ارتداد آیا، آپ کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کون ہم سے زکوٰۃ وصول کرے گا؟ حضرت ابو بکر نے اس مقام پر وہ کارنامہ اور وہ ہمت سے کام لیا جو نبی کیا کرتے تھے۔ اس مقام پہ ابو بکر کھڑے ہوئے جس مقام پہ انبیاء کھڑے ہوتے تھے۔ اس وقت بھی فتنہ ارتداد کے خلاف حضرت ابو بکر کے ساتھ جو کھڑا تھا اس صحابی کا نام بھی عمر بن عاص تھا۔ ابو بکر کے ساتھ بھی کھڑا ہو، عمر کے 4 سال تک حضرت عثمان نے حضرت عمر بن عاص کو گورنر بنایا اور خلیفہ مقرر کیا۔ عجیب بات ہے، ابو بکر کو سمجھ نہ آئی، عمر کو بھی سمجھ نہ آئی، عثمان کو بھی سمجھ نہ آیا۔ آج 14 صدیوں کے بعد تجھے سمجھ آ گیا۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو روکا جائے جو نہ ہم، ایک اور بات بھی سنیں، ہم نہ صحابہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اہل بیت کو گالیاں دیں گے، توجہ رکھنا میری طرف ادھر، نہ ہم صحابہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اہل بیت کی طرف بھی کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے، اور حضرت علی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر صحابہ کی طرف بھی کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے۔ علی کے محبت کا نام لے کر کوئی صحابہ کی تنقید کرتا پھرے اور پھر کہے کہ نہیں مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی، میری زبان ختم پھسل گئی اور میری زبان قابو میں نہ رہی۔ پیغمبر کے صحابہ پر تیری زبان پھسلتی ہے، کیوں پھسلی ہے؟ بس آخری بات کرنے لگا
میری آواز جا رہی ہے وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں اور اندر والا مجمع بھی. بس آخری جملہ کہہ کر میں پوری گفتگو کا خلاصہ اپنے اس جملے کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. صحابہ ہماری عقیدت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ ہماری عقیدت ہے. میں کہتا ہوں نہیں، صحابہ ہماری عقیدت نہیں، صحابہ ہماری محبت نہیں، صحابہ ہمارا عقیدہ نہیں. نہ صحابہ ہماری محبت ہے، نہ صحابہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ صحابہ ہماری عقیدت ہے، بلکہ صحابہ ہماری فطرت ہے. یار خدا را کچھ بول دیجیے. فطرت، صحابہ ہماری فطرت ہے. فطرت کے اندر محبت بھی آ جاتی ہے، فطرت کے اندر عقیدے بھی آ جاتے ہیں، فطرت کے اندر عقیدتی بھی آ جایا کرتی ہیں. تو صحابہ ہماری فطرت ہے اور فطرتیں موت تک ساتھ رہتی ہیں. نہیں سمجھے. فطرتیں موت تک ساتھ رہا کرتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلا کرتی، فطرتوں سے آدمی نہیں پھسلا کرتا، فطرتیں موت تک ساتھ جاتی ہیں. پھر میں یوں کہوں اگر موت تک میری فطرت میرے ساتھ ہے تو سمجھ جاؤ مرتے دم تک ابو بکر میرے اندر ہے، مرتے دم تک عمر میرے اندر ہے، موت تک صحابہ ہمارے اندر ہیں. کائنات کا پورا کفر الٹا لٹک جائے، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں سے ختم نہیں کر سکتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.